لہذا اس میں کرنا کیا ہے؟ جتنا ہو سکے نفلی نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں. نفلی نماز میں کوئی صورت متعین نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں. البتہ اگر کسی کو لمبی صورتیں یاد ہوں تو افضل یہ ہے کہ لمبی صورتیں پڑھے اور لمبی صورتیں پڑھ کر لمبے رکوع کرے، لمبے سجدے کرے. اور نفلی نمازوں میں جو رکوع میں اور سجدے میں دونوں میں مسنون دعائیں کرنا بھی جائز ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ تو کہتے ہی ہیں، اس کے ساتھ کوئی دعا جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یہی مانگ لو. اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا میں بھی اچھا ہی دیجیے مجھے، آخرت میں بھی دیجیے، وقنا عذاب النار. تو وہ سجدے میں پڑھ کے کہہ لو، رکوع میں کہہ لو. جو دعائیں یاد ہوں قرآن کی دعائیں یا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معثور دعائیں ہیں وہ مانگتے رہو، لمبے سجدے کر لو، لمبی رکعتیں پڑھ. تو ایک تو نفلی نمازوں کی جتنا ہو سکے کثرت، دوسرے تلاوت قرآن کریم جتنا ہو سکے وہ کریں. تیسرے ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ میں نے جو کلمہ جو آپ کے سامنے پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی پڑھتے رہیں. فضول چیزوں میں وقت کو ضائع نہ کریں. تو یہ 3 کام تو ہیں بنیادی عبادتیں. چوتھا کام ہے دعا. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں دعائیں بہت قبول فرماتے ہیں. تو اس وجہ سے اپنی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں، اپنی حاجتیں، اپنے خاندان کی حاجتیں، اپنے ملک کی حاجتیں، اپنے قوم کی حاجتیں، اپنے ملت اسلامیہ کی حاجتیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا اہتمام کریں. تو انشاءاللہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی. ایک اور بات جو شب برات کے بارے میں مشہور ہے، اور ہمارے ہاں اس کو تعبیر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اگلے سال میں تو اس کا پتا کٹ جاتا ہے. یہ عام طور سے یہ جملہ مشہور ہے. یہ بعض پتہ نہیں کتنوں کے پتے کٹیں گے. مطلب یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی اگلے سال میں ان کو دنیا سے بلانا ہے اپنے پاس. یہ بات جو ہے یہ بالکل بے اصل تو نہیں ہے، لیکن بہت مضبوط بھی نہیں ہے. ایک روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی کس کو کتنا رزق ملنا ہے اس سال میں. تو وہ جو رزق کے اوپر جو فرشتہ متعین ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس سال میں فلاں کو اتنا رزق دینا ہے. اور اسی طرح کس آدمی کو ابھی زندگی اس کی باقی ہے اور کس کی زندگی ختم ہونی ہے، تو اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتے کو حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک روایت ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ یہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے. تو بہرحال احتمال تو ہے کہ ایسا ہوتا ہو. ضعیف روایت بھی جو ہوتی ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ غلطی ہو. اس میں احتمال تو ہوتا ہے کہ شاید اگر چرابی کمزور ہے لیکن بات جو روایت کر رہا ہے وہ صحیح ہو. احتمال تو ہے. لہذا اس میں اگر بندہ
اس رات میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج آپ میرے اگلے سال کے تمام رزق کا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اللہ اپنے رحمت سے میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے، حلال رزق مجھے وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، تو اچھی کوئی حرج نہیں ہے اس لیے دعا کرنے میں۔ اور اسی طرح یہ دعا کرنے میں کہ یا اللہ اگر آپ نے میری زندگی مقدر فرمائی ہے اس سال میں، تو پھر میری زندگی کو جو باقی زندگی ہے اس کو آپ اپنے رضا کے مطابق ڈال دیں، اور مجھے اپنی اس باقی ماندہ زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں، تاکہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی مغفرت کا پروانہ لے کر رخصت ہوں۔ یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حقیقت میں نے بتا دی کہ کوئی بہت پکی یا مضبوط روایت نہیں ہے، ایک ہے روایت، اور اس کی وجہ سے اس طرح کی دعا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ ایک اور بات یہ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رات کو تو اس میں عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، مگر یہ روایت انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے، تقریباً موضوع جیسی۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے جو اپنی کتابوں میں نفلی روزوں کا ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں وقت میں نفلی روزے رکھنا چاہیے، جیسے عاشورہ کا دن ہے، عرفے کا دن ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کہیں یہ 15 رمضان کے روزے کا کوئی ذکر فقہائے کرام نے بھی نہیں کیا۔ اس وجہ سے نہیں کیا، روایت تو ہے ابن ماجہ میں روایت، لیکن انتہا درجے کی ضعیف روایت، لہذا روزہ رکھنا اس خاص دن میں یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ البتہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے زیادہ رکھتے تھے عام مہینوں کے مقابلے میں، تو اب شعبان کے کسی بھی دن بھی آپ نے روزہ رکھ لیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق ہوگا۔ اور خاص طور پر ہر مہینے کی جو 13، 14، 15 جو تاریخ ہوتی ہے، اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، اس کے روزے بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بکثرت ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، 13 ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان کو روزہ رکھا، اس میں 15 آتی ہے، 15 شعبان بھی آ جاتی ہے اس میں۔ تو اگر کوئی آدمی ساتھ ملا کر 13، 14، 15 رکھے تو انشاءاللہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یا ویسے ہی روزہ رکھے کہ اس لحاظ سے کہ بھئی شعبان کا ہر روزہ باعث ثواب ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خاص 15 تاریخ کو دوسرے شعبان کے دنوں سے زیادہ فضیلت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، اس اعتقاد کے ساتھ نہیں۔ ویسے تو روزہ ایک بڑا اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے، بس صرف ذرا سا زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے کرے کہ بھئی شعبان کا روزہ ہے، شعبان کا ہر روزہ مبارک ہے، تو یا اللہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کوئی اس نیت سے کرے کہ ایام بیض کے روزے ہیں تو 3 میں رکھ لوں، 3 نہ صحیح تو 1 ہی رکھ لوں، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے۔ لیکن اس نیت سے نہ رکھے کہ 15 شعبان کو خاص طور پر اور دنوں سے زیادہ روزہ رکھنا افضل ہے، اس نیت کے ساتھ نہ رکھے۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو اس رات سے متعلق تھیں۔ آج ہی مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ رات شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رات کی فضیلتوں سے بہرور ہونے کی توفیق عطا۔ ایک اور بات قبرستان جانے کی،
نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ روایت ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے اور آپ نے بقیع کے میں جو حضرات مدفون تھے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. یہ روایت بھی سندن مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر ہو کسی طرح ثابت ہو تو ساری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے جانا منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جب بھی 15 شعبان آتی ہو تو آپ قبرستان ضرور جاتے ہوں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، حکم یہی ہو گیا کہ کبھی آدمی چلا گیا اس خیال سے کہ بھئی جا کے میں اپنے اموات کے لیے دعا کر لوں، بہت اچھی بات ہے، چلا جائے. لیکن اس کو لازم سمجھنا، یہ شب برات کا خاصہ سمجھنا، یہ درست نہیں ہے. کبھی چلے گئے کبھی نہیں بھی چلے گئے، اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس رات کی صحیح فضیلتوں اور برکتوں سے بہرہ فرمائے، اور اس کے جو منکرات اس میں شامل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے.